اس وقت تو نہیں بک سکی یہ، لیکن اب تو یہ نجکاری کا پروسیس شروع ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پورے ادارے جو ہے نا، سارے جو پاکستان کے فیصلہ ساز ادارے ہیں، وہ اس بات پہ طے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے۔ ایک پیپلز پارٹی ہمیں مخالفت کرتی دکھائی دے رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، کیا روک پائیں گے؟ دیکھیں رضی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میرا رب جانتا ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارا گھر ہے پی آئی اے، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ میں چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں، اپنی لیبر یونین کی طرف سے، پی آئی اے کے محنت کشوں کی طرف سے، کہ آج انہوں نے کھلا کے یہ بات کی کہ اگر میری یونین کو آن بورڈ نہ لیا گیا اور کوئی شب خون مارنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی اس کو روکے گی۔ میں ان کا مشکور ہوں۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ رضی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کئی بار پروگرام میں کہا کہ دیکھیں پی آئی اے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پی آئی اے ایک بار پھر آسمانوں میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا، یہ قوم کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی یونین نے تباہ کیا اور امپلائمنٹ نے تباہ کیا، ہماری نالائکی نے تباہ کیا۔ دیکھیں 91 کے اندر میاں صاحب اوپن اسکائی پالیسی لے کے آتے ہیں سر، ٹھیک ہے، اوپن اسکائی پالیسی، ٹھیک ہے سر۔ اس سے پہلے آپ ذرا غور سی بات سننے والی، اس سے پہلے پی آئی اے پروفٹ میں تھی۔ جب آپ اوپن اسکائی پالیسی 92 میں آپ نے رائج کر دی، اس کے بعد 93 کے اندر پی آئی اے 107 ارب کا نقصان کرتی ہے۔ اچھا، 93 کے اندر پی آئی اے 107 ارب کا نقصان کرتی ہے۔ اوپن اسکائی پالیسی نے ہماری کمر توڑ دی۔ ٹھیک ہے، اب 2019 کے اندر ایک جو بزنس پلان ہم سے بنوایا گیا، اس کے اندر ایاٹا نے اس نے بنایا، تو ایاٹا نے اس میں ایک سجیشن دی کہ جناب آپ ودن 2 ایئرز آپ اپنا جو لاس کور کر کے پروفٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو 50 ایئر کرافٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے تمام روٹس جو ہے نا وہ کھولنے پڑیں گے تو آپ پروفٹ میں آ سکتے ہیں۔ اب اس پہ بات یہ آتی ہے کہ جناب 50 ایئر کرافٹ آئیں کہاں سے؟ اب ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جی 50 ایئر کرافٹ نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم سے آپ بیٹھے، ہم پی آئی اے کو چلاتے ہیں، ہم پی آئی اے کے ایکسپرٹ ہیں، ہمارے لوگ ایکسپرٹ ہیں، ہم آپ کو سجیشن دیتے ہیں، آپ ہمت کرو، اگر اس ایئر لائن کو چلانا ہے، اس قومی اثاثے کو بچانا ہے، صرف رضی صاحب ایک کام انہوں نے کرنا ہوگا۔ پی آئی اے ودن 6 منتھ اگر ہم اس کو پروفٹ میں نہ لے جائیں، گورنمنٹ ہمیں 1 روپیہ نہ دے، صرف اپنے پاؤں پہ بار رکھے کہ جو اوپن اسکائی پالیسی تھی اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو ریویو کیا جائے، آپ اس پہ قدغن لگائیں۔ دیکھیں پی آئی آپ نے اوپن مارکیٹ کھولی ہوئی ہے، دیکھیں ایمریٹس، اتحاد کراچی سے 60 لاکھ پیسنجر لے کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس جہاز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی اوپن اسکائی پالیسی ریسٹرکٹڈ ہے کہ بھائی ہمارا جہاں پہ ہماری زیادہ ایئر لائن ہے اس سے 100 کلومیٹر دور آپ نے جا کے اپنی فلائٹ اتارنی ہے۔ دیکھیں ایئر انڈیا پہ، پی آئی اے پہ تو 700 ارب لائبلٹی ہے، 68,000 کروڑ لائبلٹی کی وہ ایئر لائن تھی۔ اچھا، گورنمنٹ نے اس کو دیکھیں، اس کا ایک فارمولا انہوں نے بنایا، لائبلٹی گورنمنٹ نے لے لی، انہوں نے بتایا قوم کو جی لائبلٹی 68,000 کروڑ لائبلٹی وہ دے رہی ہے، ٹاٹا کو انہوں نے دے دیا۔ ٹاٹا نے کیا کیا، 100 فلیٹ بڑھائی، اور آج وہ ایئر لائن اس میں حکومت کی شیئرز بھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی اچھا، یہ روٹس کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو روٹس اب پاکستان سے ایران ایک مذہبی ٹریول بہت زیادہ ہے، تو پاکستان سے ایران ابھی کوئی فلائٹ ہے پی آئی اے کی؟ جی ہماری کراچی سے فلائٹ آپریٹ کرتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، آپ کی ہفتے میں ایک فلائٹ ہے کراچی سے، تو آپ ان روٹس پہ عراق، ایران، جہاں پہ مذہبی ٹریول پاکستان سے بہت زیادہ کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے رضی صاحب کہ جو بد دیانتی ہے نا، جو دیکھیں اب 2 چیزیں طے ہوگی نا، ایک تو آپ کی سوچ ہے کہ میں نے پی آئی اے کو چلانا ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنے کاروباری دوستوں کو یہ اثاثہ بیچنا ہے، اس میں نے ککس بیکس دینی ہے، تو اگر آپ کوئی فارمولا وہ لے کے جاتے ہیں جو پی آئی اے کے لیے بہتر ہے تو آپ ان کو زہر لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس، کہ آپ یہ سوچ لے کے آئیں کہ پی آئی اے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان کو وہ بندے پسند ہے، وہ جو کہیں گے بادشاہ سلامت جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بیان دیا، دیکھیں خواجہ سعد رفیق نے آ کر اس پی آئی اے کا، چلتی ہوئی پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا۔ دیکھیں عمران خان کے دور میں کووڈ کے اندر یہ فلائٹ چل رہی ہے، اپنے قرضے بھی مینیج کر رہی تھی، اپنے امپلائیز کی سیلریز کو بھی مینیج کر رہی تھی، اچانک سعد رفیق کے آنے سے کیا ہوا؟ دیکھیں وہ کیونکہ ایک مشن ہے، 2016 کا ایک خواب ہے میاں صاحب کا کہ اس ادارے کو میں نے بیچنا ہے، اور اس کے خلاف پھر سازشیں ہوتے۔ دیکھیں اب فواد حسن صاحب وہ ایک کنٹروورشل کردار ہے،
دیکھیے وہ 2016 سے 18 تک ان کے پرنسپل سیکرٹری رہے. جو پی آئی اے پہ شب خون مارنے جا رہا تھا اس میں وہ ایک کلیدی کردار تھے. اب اس کا نجکاری کمیشن کا بچہ تھا اور 18 پروگرام سر ایک نجکاری کا وزیر ایک گھنٹے کے پروگرام کاکڑ صاحب کو اتنا نہیں دکھایا جا رہا میرے بھائی. تو یہ کیا قوم سمجھ رہے نہیں. جو ان کے مینیجر ہیں میں ان کو بھی ایک میسج دیتا ہوں کہ خدا را یہ قوم بیوقوف نہیں ہے. ہم بیوقوف نہیں ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا لاڈلا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے ہر ادارے کو آپ بیچ کھائیں. جان لغاری صاحب حل کیا ہے؟ دیکھیں حل یہ